بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ایران نے کامیاب ایٹمی حملے کر کے دنیا کو سرپرائز دے دی ہے۔ ناظرین، کیا واقعی ایران نے وہ قدم اٹھا لیا ہے جسے دنیا کو سب سے زیادہ خوف تھا؟ اور کیا 5 اکتوبر 2024 کو رات کو ایران میں آنے والا زلزلہ قدرتی تھا یا یہ زلزلہ کسی زیر زمین نیوکلیئر دھماکے کا نتیجہ تھا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی حقیقی تصویر دکھائیں گے اور آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو عموماً میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے خفیہ منصوبوں سے لے کر ایران کے غیر معمولی رد عمل تک ہم جانیں گے کہ کیا ایران ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی عالمی سطح پر کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، ایسی خبریں پھیلنے پر یا اس قسم کے سوالات اٹھنے کا آغاز 5 اکتوبر کے بعد ہوا، جب ایران سے یہ خبر آئی کہ اس کے خاص علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور 5 اکتوبر کی رات کو تقریباً 10 بجے ایران کے اردان شہر میں اس کے آس پاس کے علاقوں میں 4.5 شدت کا زلزلہ آیا، ارتھ آیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے اس خاص علاقے میں زلزلہ آیا ہے جسے تاریخی طور پر زلزلے جہاں پہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس بار کا یہ زلزلہ سوشل میڈیا پر زیادہ شکوک و شبہات کا سبب بن گیا۔ لیکن دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایران ہمیشہ سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں انکار کرتا آ رہا ہے، اور اس کا ہمیشہ سے یہی کہنا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام دراصل شہری مقاصد کے لیے، نہ کہ ہتھیار وغیرہ بنانے کے لیے۔ لیکن ایران کا ایسا کرنا اور ایسا کہنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی تمام طاقتوں نے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے پہلے ہمیشہ یہی کہا کہ ان کا مقصد ہتھیار بنانا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کو لے لیجئے۔ جب ہندوستان ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا تو بھلے ہی اس پر کتنا بھی شک کیا جاتا، پاکستان الزامات لگاتا رہا، لیکن ہندوستان ہمیشہ انکار کرتا رہا، اور آخر کار پوری دنیا کو تب پتہ چلا جب ہندوستان نے باقاعدہ طور پر نیوکلیئر ٹیسٹ کیا۔ اور دوسری جانب پاکستان کا بھی کچھ یہی حال تھا، کیونکہ جیسے ہی ہندوستان ایٹمی طاقت بننے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان نے بھی یہ ٹھان لی کہ وہ ابھی ہر صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرے گا، بلکہ اس وقت یہ بھی نعرہ لگایا تھا کہ آدھی روٹی کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ لیکن پاکستان بھی ہمیشہ انکار کرتا رہا اور کبھی نہ ماننے کو تیار تھا۔ آخرکار پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور تب ہی پوری دنیا کو اس بارے میں باقاعدہ طور پر اطلاع ملی۔ اس طرح اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو آج تک باقاعدہ طور پر اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپن موجود ہے، اس لیے اس نیوکلیئر طاقتوں میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایران بھی کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ وہی پرانی روایت چل رہی ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایران کی جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، جو کہ ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ جو نیوکلیئر ویپن ہے، یہ جو ایٹم بم ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ان کی یہ تقریر جو عوام میں کی گئی تھی پوری دنیا میں کافی وائرل ہوئی تھی۔ اس سے یہ پیغام جا رہا تھا کہ شاید ایران نیوکلیئر ویپن بنانے میں انٹرسٹ شو نہیں کر رہا، مگر یہ تمام انکار اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن سوال اگر یہ اٹھتا ہے کہ اگر واقعی ایران کبھی نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا تو آخر وہ تمام پابندیاں برداشت کیوں کرتا رہا، اور مغربی ممالک نے ایران کو الگ تھلگ کیوں کیا اور ان کی ترقی میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی؟ اگر ایران کا نیوکلیئر پروگرام کبھی حقیقت میں تھا ہی نہیں تو پھر اوباما کے دور میں امریکہ سمیت باقی یورپی طاقتیں ایران کے کس نیوکلیئر پروگرام سے خوف زدہ ہو کر اسے روکنے کے لیے معاہدے پر مجبور ہوئیں، تاکہ کم از کم وقتی طور پہ صحیح ایران کو ایک نیوکلیئر طاقت بننے سے روکا جا سکے۔ اگر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی تو پھر سال 2018 اور 2019 میں اسرائیل نے ایران سے جو فائلیں چرائیں تھیں ان میں کیا تھا، اور ان فائلوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ان کا استعمال کر کے امریکہ اور یورپی طاقتوں کے ساتھ ایران کی نیوکلیئر معاہدوں کو توڑنے کی کوششیں کیوں کی گئیں؟ اور ایران کے سب سے بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کون سے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہے تھے کہ اسرائیل نے اپنی پوری طاقت لگا کر اور ایک طویل مشن انجام دے کر انہیں قتل کیا، اور جنہیں آج ایران کے لوگ اپنے سب سے بڑے قومی ہیروز میں سے ایک مانتے ہیں؟ تو پیارے دوستو، 100 باتوں کی ایک بات کہ ہمیشہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو، یا اگر آگ نہیں تو کم از کم چنگاری ضرور اٹھتی ہے۔ حالیہ وقتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کی سرکاری سطح پر بھی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کچھ
بدلے ہوئے لہجے سامنے آ رہے ہیں۔ مثلا اپریل کے مہینے میں جب اسرائیل نے شام میں ایران کے کچھ سفارتکاروں کو فضائی حملے کے ذریعے نشانہ بنایا اور مغربی ممالک مکمل طور پر خاموش رہے، تو ایران کے ایک سفارتکار نے غصے میں یہ بیان دیا کہ ہم پہلے ہی اس قابل ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر نیوکلیئر ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اکتوبر 2024 میں ایران نے اسرائیل کے خلاف جو سب سے بڑا حملہ کیا، اس کے بعد ایسی خبریں آئیں کہ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پروگرام یا اس کے تیل کی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو ان خبروں کے بعد نہ صرف ایران کے عام ماہرین بلکہ حکومت سے وابستہ میڈیا کے لوگ اور جہاں تک کہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد بھی نیوکلیئر ویپن کے حوالے سے بیانات دیتے آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نیوکلیئر پالیسی بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں جو اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہاں نیوکلیئر ہتھیاروں کا اشارہ دیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ایک طویل عرصے سے پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ وہ جب چاہے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم وقت میں ایٹمی ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ایران نے بہت سے خطرات کا سامنا کرنے کے بعد اور پچھلی غلطیوں سے سیکھنے کے بعد اپنا نیوکلیئر پروگرام زیادہ تر زیر زمین رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اتنی گہرائی میں ہے کہ اسرائیل یا اس کے دوسرے دشمن وہاں تک ایکسیس بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر وہ وہاں پر پہنچ بھی جاتے ہیں اور حملہ کر بھی دیں تو ایران کا پروگرام اتنا بڑا ہے کہ ایسی حالت میں ہے کہ اسے دوبارہ اسی حالت میں جلدی واپس لایا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے گارڈین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر اسرائیل ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر اٹیک کرے گا تو اس سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اب حد سے زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے۔ آخر میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ایک نیوکلیئر ٹیسٹ زلزلے کا سبب بن سکتا ہے جیسا کہ ایران کے معاملے میں کلیم کیا جا رہا ہے؟ تو صرف بات کہنے کی یہ ہے کہ دوستو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر ایک نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا جسے چاغی 1 کہا جاتا ہے۔ ان نیوکلیئر دھماکوں کی شدت نے تقریباً 4.8 سے 5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے پیدا کیے تھے، اور یہ جھٹکے اس کے آس پاس کے علاقوں میں محسوس کیے گئے تھے جو کہ عام طور پر زیر زمین نیوکلیئر دھماکوں سے پیدا ہونے والے زلزلہ نما تحریکات تھیں۔ یہ شدت اس بات کا مظہر تھی کہ نیوکلیئر ٹیسٹ نہ صرف تباہ کن ہتھیاروں کی قوت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ زمین میں زلزلے جیسے جھٹکے بھی پیدا کرتے ہیں جو ان دھماکوں کی طاقت کا ایک فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ایران کا معاملہ ہے تو ایران کے معاملے میں یہ سوال ابھی بھی خاصا کلیئر نہیں ہے کہ ایران ان تمام خبروں اور افواہوں کی نہ تو تصدیق کر رہا ہے اور نہ ہی انکار کر رہا ہے۔ دوسری جانب سب سے حیران کن چیز مغربی میڈیا کی خاموشی ہے۔ مغربی میڈیا اس پورے معاملے میں مکمل طور پر خاموش ہے، حالانکہ عام طور پر جب بھی سوشل میڈیا پر کوئی خبر تیزی سے وائرل ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، مغربی میڈیا کی جانب سے کم از کم اس کا فیکٹ ضرور چیک کیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اس معاملے کے متعلق آپ اپنی قیمتی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔